کتا بھی ان نیکوں کو نہیں کاٹتا. کوئی نیک بن جائے کتا کاٹنا تو دور کی بات، کتا اس کو بھونکتا بھی نہیں. اٹھائے قرآن سورۃ الکہف. چند نوجوان اللہ کے ولی جب نکلے ہیں، اللہ آج سے تقریباً سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے. سینکڑوں میں پرانی دور کی بات کر رہا ہوں، آپ اس کو ابھی پہ مت لینا، یقین کہہ رہا ہوں، کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں، سچائی کہہ رہا ہوں. سینکڑوں سال چند نوجوان نکلے ایمان بچانے کے لیے، کیونکہ بادشاہ جو تھا ایمان کا ڈاکو بن گیا تھا، گنڈا گردی کر رہا تھا کہ ہم تمہیں رہنے نہیں دیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. وہ بیچارے پریشان ہو کے نکلے. یاد رکھنا، اللہ کفر کو تو مہلت دیتا ہے مگر ظلم کو مہلت نہیں دیتا. یہ مولا مشکل کشا کا قول ہے. کفر کو مہلت ملے گی، ظلم کو مہلت نہیں ملے گی، کیونکہ کفر کا تعلق خالق سے ہے. توجہ کرنا، کفر کا تعلق خالق سے ہے اور ظلم کا تعلق مخلوق سے ہے. قدرت بے نیاز ہے، قدرت بے نیاز ہے. نوح علیہ السلام کی قوم کو 1000 سال تک مہلت دی، کفر کرتے رہے، لیکن جب نوح پہ پتھر برسے ظلم کیا پھر ان کو ڈبا دیا. دیکھا، قوم صالح کو سینکڑوں سال کی مہلت ملی جب تک کفر کرتے رہے. اونٹنی کی کوچے کاٹی، ظلم کیا، مخلوق ہلاک کر. ظلم مت کرو. اس نے ظلم شروع کیا. وہ ایمان بچانے کے لیے چھپ کر جا رہے، پیچھے پیچھے کتا رات میں ان کے پیچھے لگ گیا. انہوں نے کبھی کتے کی عادت بھونکنے کی ہوتی. امام عبدالوہاب شعرانی سے میں پڑھ رہا ہوں، امام عبدالوہاب شعرانی لکھ رہے ہیں، اس کو بیان کر رہا ہوں، اور وہ بھی ابن عباس کے حوالے سے لکھ رہے ہیں. کتا پیچھے ہوا، انہوں نے مڑ کے دیکھا یہ پھنسا دے گا کیونکہ اس کا کام بھونکنا ہوتا ہے. پتھر اٹھایا مارنے کے لیے پھینکا تو کتے نے اللہ والوں سے بات کی. اللہ والوں، میں کتا ضرور ہوں لیکن سب پر نہیں بھونکتا، اللہ والوں پر میں نہیں بھونکتا. توجہ فرمائیں، غور کیجئے، یہ بات ہے میرے بھائی. اگر ہم، بلکہ ہمارا پیر بھی پھسلتا ہے تو ہم گناہ کرتے ہیں اس لیے پیر پھسلتا ہے. اگر ہم گناہ نہ کریں تو پیر بھی نہ. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ تو یہاں تک لکھتے ہیں کپڑے بھی ہمارے میلے ہوتے ہیں تو گناہ کی وجہ سے. اگر ہم گناہ نہ کریں تو ہمارے کپڑوں پہ دھبے بھی نہ لگیں. گناہ جو چھوڑ دے پھر وہ ہے، اس کی شان ہی جدا ہے. لیکن ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہیں. اور گناہ کی سزا کیا ہے؟ میں بات سمیٹ رہا تھا لیکن پھیل گئی تو قبر میں چل. ایک بزرگ خود فرماتے ہیں کہ ایک کفن چور میرے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا حضرت میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا توبہ کر سکتا ہوں؟ کہا توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، سب کے لیے کھلا ہے. توبہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، جو کرے، کافر کرے، مومن کرے، فاسق کرے. اور ایک بات یاد رکھنا، توبہ جو کرے صدق دل سے اللہ اسے معاف کرتا ہے. کفن چور تھا لیکن توبہ تو کر رہا ہے. اچانک سدھرنے کی وجہ تو کہا آئے ایک ہی دن میں نے 5 قبریں کھولی. ایک ہی دن میں نے 5 قبریں کھولی اور 5 قبروں میں نے الگ الگ منظر دیکھا. اس نے میری زندگی بدل دی. اب میں نے چوری نہیں کرنا کفن کی. کہا کیا دیکھا؟ ہمیں بھی تو بتا. کہا کہ حضرت جب میں پہلی قبر کھولنے لگا تو میں نے کیا دیکھا کہ جو مردہ ہے اس کی قبر میں انگارے ہیں اور اس کا منہ قبلے سے پھرا ہوا ہے اور اس کا چہرہ سور اور بندر کی مانند ہے. یہ قبر ہے. قبر میں نہ کسی کی دادا گیری چلنی ہے نہ کسی کی بابا گیری چلنی، کچھ نہیں. کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے قبر کا، حشر کا کچھ نہیں. جس سے یار راضی ہے، جو پیا کو بھائے اختر، وہ سہانا راگ ہے. جس سے نہ خوش ہے پیا، وہ راگنی اچھی نہیں. وہ شخص کہتا ہے جب میں نے سور کی طرح، انسان کا منہ سور کی طرح ہو جائے، قبلے سے پھرا ہو، میں نے وہ منظر دیکھا تو میں بھاگنے کی کوشش کیا تو غیب سے آواز آئی. قدرت جسے سدھارنا چاہتی ہے کچھ آواز اس کے کانوں میں دے دیتی ہے. ہو سکتا ہے یہ میری آواز بھی اللہ کسی کی ہدایت کا سبب بنا دے. یہ جلسے اسی لیے منعقد کیے جاتے ہیں. شرال کپا والوں، قرب جوار سے دور نزدیک سے آنے والوں، چہرے پہ پھنسی آتی ہے تو بے چین ہو جاتے ہو. سور کی طرح منہ ہو، وہ بھی قبر میں. کتنے 100 سال قبر میں رہنا ہوگا اس کی کوئی گارنٹی؟ کتنے 100 سال رہیں گے؟
میں تو لوگوں کو کہتا ہوں چند سال جس گھر میں رہنا اس میں اے سی بھی ہے، پنکھا بھی ہے، باتھ روم ہے، یہ ہے وہ ہے، سب ہے، گھٹنے دکھتے ہیں تو ویسٹرن باتھ روم ہے، یہ سب کچھ ہے، جس میں چند سال رہنا ہے. میں تو چند سال رعایت کر کے کہہ رہا ہوں، یہاں تو لمحوں کی خبر نہیں ہے. اور قبر میں کب تک رہنا ہے؟ سینکڑوں سال. اس میں کیا انتظام ہے؟ اس میں کون سا نرم گدا، کون سی ٹھنڈک، کون سی اے سی، کون سی روشنی؟ اس میں بھی ٹھنڈک ہے. یہ ایسی کوئی کام کی نہیں ہے، یہ تو پاور سے بند ہو جاتی، پاور گئی یہ گئی ہے. آپ کی زبان میں، کرناٹک والوں کی زبان میں کرنٹ گیا، اے سی گئی. لیکن وہاں کا کرنٹ اتنا پاورفل ہے، وہ ٹھنڈک سیدھا جنت کی کھڑکی کھول کر آتی ہے. اور وہاں کا بستر اتنا سہانا ہے کہ جنت کا بستر بچھاتے ہیں. بیوی کو نہیں بلایا جاتا بستر بچھانے کے لیے، فرشتے بستر بچھاتے ہیں. کوئی ان سے وفا تو کرے، کوئی قبر اور آخرت کی فکر تو کرے. جنت کے بستر فرشتوں نے بچھانا، اور کیسے سلانا؟ نم کا نومت العروس، ایسے سو جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی. پہلی رات کی دلہن کو کوئی ٹینشن ہوتا ہے؟ کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، مزے سے سوتی ہے. اور کیوں سوتی ہے؟ ہمارے صوفیہ کہتے ہیں وہ کسی کے لیے نہیں سوتی، وہ تو صرف یار کے لیے سوتی، محبوب کے لیے سوتی ہے. اور وہ چادر ڈال کے پڑی رہتی ہے، جب اس کا محبوب آتا ہے تو قدموں کی آہٹ سے وہ بیدار ہوتی ہے. تو یہ کمرے کی دلہن محبوب کے لیے سوتی ہے، وہ کفن کی دلہن کس کی محبت میں سو رہی ہے؟ تو میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اور آسی غازی پوری کہتے ہیں آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات. اور تاج الشریعہ کہتے ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں. کوئی وفا تو کر کے دیکھے ان سے. بہرحال وہ شخص کہتا ہے، وہ جوان کہتا ہے اپنے مرشد سے کہ حضرت میں نے دیکھا اس کا منہ سور کی طرح چہرے قبلے سے پھرا ہوا ہے، آگ بھڑک رہی ہے. ساری امت حضور کے قدموں کے قریب ہو جائے. اسی لیے یہاں ہر سلسلہ موجود ہے، ہر برادری موجود ہے، الحمدللہ ہر پیشے کے لوگ موجود ہے. وجہ ہمارا ایک ہی نظریہ ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. حضور کی محبت جس کے دل میں سما گئی وہ کچھ بھی ہے ہمارا آقا ہے. ہم اسے عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں.